بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پاکستان کی سیاسی صورتحال و واقعات اور پاکستان کا مستقبل اور حال کہاں پہ پہنچ چکا ہے اور حال کو دیکھتے ہوئے پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا، اس بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. اور اب کچھ لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ بیانیوں کے صورتحال سے، بیانیوں کی جنگ سے باہر نکلیں اور زمین پہ پاؤں رکھیں اور جو زمینی حقائق ہیں ان کو تسلیم کریں. جب تک زمینی حقائق تسلیم نہیں کریں گے، جب تک ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوگا، پاکستان کے اندر پاکستان کے تمام طبقے، تمام سٹیک ہولڈرز اور پاکستان کے تمام شہری اور تمام طاقتور ادارے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے اور بھائیوں کی طرح زندگی نہیں گزاریں گے، ایک دوسرے کی میوچل رسپیکٹ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے وقار کا خیال نہیں رکھیں گے، تب تک آپ کو کوئی منہ نہیں لگائے گا. اس وقت میں آپ سے بہت ہی اہم ڈسکشن کرنے لگا ہوں، کیونکہ ایک طرف تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کی عدالتوں میں، پاکستان کی صحافت میں، پاکستان کی وکالت میں کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ صرف ایک ہی ہے کہ ہم نے اپوزیشن کو کیسے کرش کرنا ہے، اور ایک ون پوائنٹ ایجنڈا بنا ہوا ہے، اور وہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اس اپوزیشن کو، پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو اور ان کے ساتھ جتنی بھی جو ہیں ایسی آوازیں جو کہ اس وقت کاؤنٹر وائسز ہیں، ان کو ہم نے کرش کرنا ہے اور اپنی پسند کا ایک اگلا سیاسی ڈھانچہ، حکومتی ڈھانچہ لے کے آنا ہے، اور اس راستے میں جو آئے گا ہم نے اس کو فارغ کرنا ہے. یہ ایک ایجنڈا ہے، یہ ایک گول ہے، پرائم گول یہ ہے. اب جس ملک میں، جس قوم میں سٹیک ہولڈرز کا، طاقتور لوگوں کا، اسٹیبلشمنٹ کا یہ گول ہو، تو اس کے بعد پیچھے رہ کیا جاتا ہے کہ بجائے اس کے پھر ہم کوستے کیا ہیں. اس وقت ہم کوس کیا رہے ہیں؟ ہم یہ کوس رہے ہیں کہ G20 جو ہوئی دلی میں، اور اس میں خاص طور پہ محمد بن سلمان سعودی عرب کے کراؤن پرنس وہ گئے پہلے G20 سمٹ میں، انہوں نے شرکت کی. وہاں پہ ایک اکنامک کوریڈور جو ہے اس کا MOU سائن ہوا، اور 300 ارب یورو کا پروجیکٹ، اور وہ انڈیا، مڈل ایسٹ اور یورپ وہ ایک لنک بنایا جا رہا ہے. ایک سی پیک کے مقابلے میں انہوں نے ایک اناؤنس کیا، اور اس کے بعد پھر کراؤن پرنس محمد بن سلمان کا اسٹیٹ وزٹ شروع ہو گیا انڈیا کا. اور یہ کبھی بھی نہیں ہوا، ماضی میں کبھی بھی نہیں ہوا. ایون باقی جو ہمارے دوست نہیں ہیں، جو دوست نہیں ہیں لیکن ہمارے اسٹریٹجک پارٹنر سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ انڈیا جائیں اور ہمارے ایک چائے کی پیالی کے لیے نہ رکیں. تو بہرحال یہ پہلی دفعہ ہوا، لیکن اس کے لیے ہمیں سیکھنا چاہیے نا. ہمیں بجائے اس کے کوستے رہیں. وہ سب کے سب، یہ سارے لوگ جو ہیں ہمارے دوست ممالک، ان سب نے ہمارے دروازے کھٹکھٹائے، ہماری منت سماجت کی، اور ہمیں پچھلے 16 مہینوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں اور آپس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں اور آپس میں مل بیٹھیں اور کوئی ایک ایجنڈا طے کریں، اور اس کے بعد ہم آپ کی طرف آئیں گے. ہم آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں، سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. آپ ہمارے دوست ہیں، اور مشکل سے بھی نکالا، ڈیفالٹ ہونے سے بھی بچایا، اور ہم بھی ان کے مشکل اوقات میں کام آتے رہے ہیں. لیکن ہم اپنی کرتوتوں اور لچھن کی وجہ سے اس حالت میں پہنچ چکے ہیں. وہ سارے کے سارے دوست ممالک ترقی کر کے وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں کچھ چند سال پہلے ہم تھے. وہ یہ اس وقت کمپیئر کیا جا رہا ہے. کامران خان نے بھی ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے بھی کہا کہ جناب دیکھیں G20 میں ہو رہا ہے تو یہ سب کچھ ادھر بھی ہو سکتا ہے، پاکستان اور انڈیا بھی قریب ہو سکتے ہیں، تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے پھر آگے بڑھتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم یہ نیریٹو بنائیں اور اس نیریٹو بنانے کا ہم حصہ بنیں، پارٹ اینڈ پارسل ہوں، اور آنکھیں بند کر کے وہ چیزیں پھیلاتے رہیں. ہم نے پچھلے دنوں ہمارے میڈیا میں کیا ہوا، ہمارے میڈیا میں مسلسل ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی کہ G20 ہو رہی ہے. پتہ تھا، روز روشن کی طرح عیاں تھا کہ کسی بھی ملک نے G20 میں آنے سے انکار نہیں کرنا. سب کے سب وہ آئیں گے، کانفرنس بھی ہوگی اور اس میں بہت کچھ ہوگا. لیکن ہم نے ساری محنت ایک بیانیے پہ لگا دی کہ جناب انڈیا یہ کر رہا ہے، انڈیا وہ کر رہا ہے، انڈیا وہ کر رہا ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے. لیکن ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم یہ کر رہے ہیں 20 سالوں میں انڈیا کے 2 وزیر اعظم، 2 ٹینیور منموہن سنگھ نے پورے کیے اور 2 ٹینیور جناب نریندر مودی نے. وہ وہاں کے ہیرو ہیں، ہمارے بالکل ہمارے لیے وہاں کے مسلمانوں کو، اقلیتوں کو انہوں نے دبا کے رکھا ہوا ہے. تمام ظلم اپنی جگہ پہ برقرار ہیں اور ہمارے لیے وہ کوئی ایڈمائربل نہیں ہے، لیکن وہ اپنے ملک کے لیے سنجیدہ ہے.
اپنے ملک کے لیے وہ سنجیدہ ہیں، کم از کم اپنی قوم کے لیے سنجیدہ ہیں، ان کی ایک کاز ہے، اس کاز کو لے کے چل رہے ہیں، اور پھر وہ نہیں دیکھتے. تو لہٰذا 2 ٹینیور منموہن سنگھ کے، 2 نریندر مودی کے، 20 سالوں میں 2 وزیر اعظم، اور ہمارے 20 سالوں میں کتنے؟ ہمارے 20 سالوں میں 13 وزیر اعظم. پہلی ٹرم کے 4 وزیر اعظم انکلوڈنگ ایک نگراں جو کہ شوکت عزیز صاحب کی کابینہ تھی، یعنی کہ 2002 سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں، 2002 کی اسمبلی 4 وزیر اعظم. اس کے بعد گیلانی صاحب کی پارلیمنٹ پیپلز پارٹی کی 3 وزیر اعظم. اس کے بعد نواز شریف صاحب 3 وزیر اعظم. اس کے بعد عمران خان صاحب 3 وزیر اعظم. یہ ہمارے 13 وزیر اعظم 20 سالوں میں، ان کے 2 وزیر اعظم. اور ہمارے ان 13 وزرائے اعظم میں سے 7 جو ہیں وہ جیل جا چکے ہیں، اور ان کو سب کو ہٹایا گیا، کسی نے ٹرم پوری نہیں کی. اسی لیے تو 20 سالوں میں 13 وزیر اعظم آئے. اور آپ ان کو ایوریج کر لیں، کہاں کیا ایوریج نکلتی ہے. ادھر 10 سال کے لیے 1 وزیر اعظم، ادھر 20 سالوں میں 13 وزیر اعظم. بہرحال یہ ہوا. ان میں سے اکثر میجورٹی جو ہے وہ جیلوں میں، اور ان کو جیل بھیجا گیا، اور یا پھر وزیر اقتدار کے ایوان، اور اقتدار کے ایوانوں سے سیدھا جیل. اور اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے. اور ہمارے سابق وزیر اعظم تمام کے تمام سابق وزراء اعظم یہ 20 جو ہیں سارے کے سارے ان کو نیب بھگتنا پڑا، انکلوڈنگ شوکت عزیز صاحب. ان سب کو نیب بھگتنا پڑا، نوٹس جاری کیے گئے، سب کچھ کیا گیا. اور نیب زدگان یہ ہے ہمارا، یا پھر ایف آئی اے زدگان، یہ ہے ہمارا حال. اور اس کے بعد وہاں پہ ابھی تک کوئی 20 سالوں میں کوئی وزیر اعظم جیل نہیں گیا، اور کوئی وزیر بھی جیل نہیں گیا. تو وہاں کا یہ حال ہے. اور وہاں پہ کبھی نگراں حکومت بھی نہیں آئی، الیکشن بھی وہی حکومت کرواتی ہے، اور الیکشن ہوتے رہتے ہیں، اور کبھی یہ نہیں سنا کہ یہ دھاندلی ہوگی اور وہ ہو گیا، اور کسی نے نتائج تسلیم نہ کیے اور شروع کر دی تحریک. تو یہ ہے ہماری صورتحال. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جب ہم اتنا کچھ کریں گے، اپنے آپ کو اتنا ڈیسٹیبل کریں گے، اور پھر یہ کہ یہ سارے ملک آتے ہیں ہمارے پاس سرمایہ کاری کے لیے اور انویسٹمنٹ کے لیے، بڑے بڑے پروجیکٹ لے کے آتے ہیں، اناؤنس کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ میں شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں، اگر یہ ان کے دور میں ہو گئے تو پھر تو یہ ہیرو بن جائیں گے، یہ تو پھر تگڑے ہو جائیں گے، یہ اسٹیبلٹی آ جائے گی، تو یہ اسٹیبل ہو گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ لہٰذا اس کو پھر ڈیسٹیبل کرنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے لایا جاتا ہے، پھر اس کو ڈیسٹیبل کیا جاتا ہے، پھر ان کو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے اس کو ہٹا دیں، اس کو لے آئیں. یہ پچھلے 20 سالوں میں، زیادہ پیچھے تو ہم جا ہی نہیں رہے، اور پیچھے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ایون پرویز مشرف صاحب نے بھی 5 سالوں میں 4 وزیر اعظم تو انہوں نے تبدیل کیے. پرویز مشرف صاحب کے دور میں 4 وزیر اعظم تبدیل ہوئے. ظفر اللہ جمالی صاحب ان کو پسند نہیں آئے، ان کو چودھری شجاع صاحب پسند نہیں آئے، شوکت عزیز صاحب پسند آئے، اور انہوں نے اپنی ٹینور جو بھی آخری مدت انہوں نے پوری کی، لیکن وہ بھی نیب زدگان ہوئے. اور وہ بھی اس طریقے سے کہ وہ آئے، بریف کیس میں آئے، اور بریف کیس لے کے واپس چلے گئے عزت و احترام سے، اور پھر واپس نہیں گئے. اور یہی حال اس وقت ہے کہ سابق وزراء اعظم یہاں موجود ہیں لندن میں، تو وہ یہاں پہ بیٹھ کے نظارہ کر رہے ہیں اور مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں. تو اس لیے جناب ہمیں کوسنے کے بجائے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور یہ سب سے زیادہ جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ ان کی جو بار بار کی جو پالیسیاں ہیں یہ ناکام ہو چکی ہیں، اور ان کا یہ جو ایک طرز حکمرانی ہے وہ ناکام ہو چکا ہے، اور اس کا نقصان کسی پولیٹیشین کو نہیں ہوا. پولیٹیشین تو وہیں کے وہیں رہتے ہیں، وہ جیلوں میں چلے جاتے ہیں، وہ چکر کاٹتے ہیں، وہ تاریخیں بھگتتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، واپس آ کے پھر اپنی زندگی جلاوطن ہو جاتے ہیں، جلاوطن ہو کے پھر واپس آ جاتے ہیں. ان کا کچھ نہیں جاتا، لیکن نہ ہی ان کا ووٹ بینک ڈسٹرب ہوا اور سب کچھ ہوا. لیکن ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے. ان پہ بلیم زیادہ آ رہا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بلیم ان پہ زیادہ آ رہا ہے. اس لیے ان کو اپنی سوچ کو، اپنی طرز حکمرانی کو، اپنی طرز سیاست کو تبدیل کرنا پڑے گا، اور اس کے اکارڈنگلی چلنا پڑے گا. دنیا بدل چکی ہے، دنیا آپ کو استعمال کرے گی. وہ تو اگر پتہ چلے گا ان کو کہ پنڈی اور اسلام آباد کی آپس کی لڑائی ہے، اور پنڈی اور رائے ونڈ کی بھی لڑائی ہے، پنڈی اور زمان پارک کی بھی لڑائی ہے، پنڈی اور زرداری ہاؤس کی بھی لڑائی ہے، پنڈی اور 70 کلفٹن کی بھی لڑائی ہے، تو وہ تو ظاہر ہے پھر اس کے اکارڈنگلی وہ آپ کو استعمال کریں گے، اور آپ استعمال ہوتے ہیں. اور کبھی وہ ایک گروپ کو، کبھی دوسرے گروپ کو، کبھی تیسرے گروپ کو، تو اسی لیے پھر میمو آ جاتا ہے، ڈان آ جاتا ہے، یا پھر سائفر آ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں آتی جاتی رہیں گی، اور ہم اس طرح لڑتے رہیں گے. تو معاملات اگر ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، آگے لے کے جانا ہے، تو پھر ابھی بھی وقت ہے.
ابھی بھی وقت ہے، لیکن ابھی بھی ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے اور اس طرف جانے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، بلکہ مختلف ہم اسٹریٹجی، ہم بہت اچھے کہتے ہیں جی ہم بہت اچھے اسٹریٹجک ویژن کے لوگ ہیں، حالانکہ ہماری تمام اسٹریٹجی فلاپ ہو چکی ہے، ناکام ہو چکی ہے اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا، اور پاکستان اس وقت ایک بہت بدترین قسم کے بحرانوں کا شکار ہے۔ اور جب بھی کوئی سرمایہ کار آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں کی عدالتیں کتنی آزاد ہیں، جمہوریت کتنی آزاد ہے، بنیادی انسانی حقوق ہے، نظام انصاف ہے، میڈیا کیا کر رہا ہے، یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے غیر ملکی سفارت خانے بھی اسلام آباد میں موجود ہیں، لاہور میں ہیں، کراچی میں ہیں، پشاور میں ہیں، وہ سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں، ساری کی ساری صورتحال دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے ملکوں کو رپورٹ کرتے ہیں۔ یہ میڈیا میں دکھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی عوام اس سے متاثر ہوتے ہیں کہ میڈیا میں آپ دکھائیں گے تو عوام متاثر ہو جائیں، کیونکہ عوام تو ابھی بھی 200 روپے کلو چینی خرید رہے ہیں، عوام تو ابھی بھی 300 کا ڈالر لے رہے ہیں، عوام کو ابھی بھی آٹا اسی طریقے سے مہنگا مل رہا ہے، عوام کا ابھی بھی ہیلتھ کارڈ جاری نہیں ہوا، تو عوام کی نہ تعلیم بچوں کی پوری ہو رہی ہے، نہ صحت پوری ہو رہی ہے، بجلی کے بل ادا ہو رہے ہیں، نہ پانی کے بل ادا ہو رہے ہیں، نہ گیس کی بل ادا ہو رہے ہیں، وہ تو سارے کے سارے اسی قسم پرسی کی زندگی میں عذاب میں مبتلا ہیں۔ تو یہ بیانیاں بنا بنا کے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو صورتحال یہی ہے جی کہ دشمن کی طرف دیکھنا چاہیے، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن اگر دشمن کی بھی کوئی اچھی چیزیں ہیں تو وہ لے لینی چاہیے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ مت دیکھو کہ کون کیا ہے، کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھا کریں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی اچھی چیز کہیں سے بھی ملے تو لے لینی چاہیے۔ تو یہ جو G20 ہوئی ہے، یہ ہمارے لیے مقام عبرت ہے، نشان عبرت ہے، اور اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اس لیے جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ آج کا دن بھی ہمارا کیا ہو رہا ہے، بشرا بی بی وہ ان پہ 3 مقدمات، کسی میں عبوری ضمانت لے رہی ہیں، کوئی توشہ خانہ کا کیس ہے، کوئی القادر ٹرسٹ کا کیس ہے، کوئی سائفر کا کیس ہے، اس کے بعد عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم، ان پہ بھی وہ کسی کے کوئی ضمانت کروا رہے ہیں، کسی میں ضمانت خارج ہو رہی ہے، اور ان کا ٹرائل کا معاملہ ہے، اور ٹرائل جیل میں ہوگا یا باہر ہوگا، یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے وزیر خارجہ، ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو رہا ہے، سابق کابینہ کے ارکان ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، اور 15,000 سیاسی قیدی اور ان میں خواتین بھی شامل ہیں۔ اور صرف ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی انا کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو کوئی 15,000 تو مجرم نہیں ہے، 15,000 تو ملزم بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے جب تک ہم یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، اپنی صفوں میں اتحاد نہیں لے کے آئیں گے، اور ایک دوسرے کو انسان نہیں سمجھیں گے، اور باقی تو چھوڑ دیں، انسان ہی سمجھ لیں، اور جانوروں جتنی ہی رسپیکٹ کر لیں، کیونکہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے جانوروں کی عزت کرنے کا اور جانوروں کے حقوق کا، کم از کم جانوروں کے حقوق کی ہم پاکستان میں انسانوں کو دے دیں تو میرا خیال ہے پھر بھی بہتری آ جائے گی۔ تو جب تک ہم اپنی سوچ تبدیل نہیں کریں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ تو بہرحال دیکھتے جائیے کیا ہوتا ہے، ہم اس طرح لڑتے رہیں گے تو یہ سارے دوست ہم سے دور ہوتے جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔